اچھا، ہر پیرنٹس کی یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ زندگی میں کامیاب ہو، میرا بچہ زندگی میں بڑے آگے جائیں، بڑا کچھ آفیسر بنے۔ تو اس ٹاپک کے اوپر آج میرا ولاگ ہے کہ بچوں کو آپ زندگی میں آپ کیسے کامیاب دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ میری پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ مارننگ واک کے بعد میں پوری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ زندگی میں اپنے بچوں کو کیسے ایک کامیاب ایک بڑا انسان بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اینڈ تک میری پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ آخر میں آپ کو ایک اچھی موٹیویشن اور موٹیویٹ کرنے والی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بچوں کو آپ زندگی میں کیسے کامیاب کریں گے، کیسے کامیاب کر سکتے ہیں۔ وہاں کر کے آئے تھے زاویار، آج رہ گیا ہوا تھا زاویار کو، ابھی اٹھایا دوبارہ لے کے جا رہے ہیں، ابھی بلڈ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن زاویار کی جو واک تھی نا صبح، زاویار کے ساتھ ہی مزہ آتا تھا، لیکن آج مس ہو گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی ویلکم ٹو انادر ولاگ۔ صبح ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اور آج زاویار نہیں ہے، آج حافظہ اور میں اینڈ انیزہ تینوں آج نکلے ہیں۔ باقی آج زاویار کی طبیعت خراب تھی، وہ نہیں نکلی۔ آج زاویار کی طبیعت خراب تھی، تھوڑا سا وہ بخار ہوا تھا اس کو، تو اس لیے زاویار آج نہیں آ سکا۔ اور لیکن روٹین کے مطابق ہم لوگ تو واک، جو مارننگ واک ہوتی ہے اس کو تو نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن آج ہم نکل واک کے لیے۔ تو ابھی میرے ساتھ جو ہے حافظہ آئی ہے، انیزہ آئی ہے اور حافظہ، ہم تینوں آئے ہیں ابھی۔ باقی روٹین کے مطابق واک کو ہم لوگ نہیں چھوڑتے ہیں۔ زندگی میں جب انسان اپنی روٹین کے اندر مارننگ واک کا زندگی میں آپ کا حصہ بنا لیتے ہیں، صبح سویرے اٹھنا آپ کا ایک روٹین بن جاتی ہے، ایک عادت سی بن جاتی ہے۔ ہاں، پھر جس دن آپ صبح کو اٹھتے نہیں ہیں نا، آپ کو چین نہیں آتا ہے جب اٹھ کے صبح واک کے لیے نہیں جاتے، چہل کرنے کے لیے نہیں جاتے، پھر آپ کا پورا دن سکون سے نہیں گزرتا۔ صبح بیسیکلی مارننگ کے ٹائم اٹھنا ہی سب سے ایک اچھی عادت ہے، صبح مارننگ کے ٹائم اٹھنا بندہ۔ دیکھیں پورا دن میں آپ کو یہ کہوں کہ بندہ پورا دن کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اپنے اپنے کام کاج میں صبح اٹھتا ہے، کوئی آفس جاتا ہے، کوئی فیکٹری جاتا ہے، کوئی کالج جاتا ہے، کوئی یونیورسٹیز جاتا ہے، تو بندہ اپنے پورا دن کام میں مصروف رہتا ہے۔ لیکن ہم لوگ بدقسمتی سے اپنے کام کے لیے اٹھ جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں کام کے لیے، لیکن بیسک جو مقصد ہے میرا کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا تھا، تھوڑا سا صبح کے ٹائم اٹھنے کا، اپنے اس مقصد کو بھی ہم پورا کریں، کیونکہ کل تک ہم نے جب اس دنیا سے جانا ہے تو ہمیں جو سوال ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا، تو وہ یہی مقصد ہے کہ نماز، روزہ اور سبق، جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، ہم اس کو کھولیں، دیکھیں، پڑھیں اور اللہ کے احکامات کو بھی جانیں۔ تو صبح جب انسان اپنے کام کا آغاز کرتا ہے اللہ کے نام سے، تو پورا دن آپ کے لیے برکت و خیر کا باعث ہوتا ہے۔ صبح اٹھ پورا دن آپ کو کسی کام میں کوئی پریشانی یا تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے میری آپ تمام سبسکرائبر سے، دیکھنے والوں سے یہ میری گزارش ہے کہ صبح کوئی بھی کام جب آپ اٹھتے ہیں، اپنے لیے وقت کہیں جانا ہوا ہم لوگ نکال لیتے ہیں، تو اس کے لیے وقت کیوں نہ نکالیں جس نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے، چلنا پھرنا دیا ہے، کھانے پینے کے لیے دنیا میں اتنی سہولت دی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت لازمی نکالنا چاہیے جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کیوں؟ اس میں جانا ہے یا پیچھے جانا ہے؟ اس میں جانا ہے یا پیچھے جانا ہے؟ کدھر؟ گرین لینڈ میں چلے؟ چلیں پھر ادھر ہی چلتے ہیں۔ چلو انیزا، ادھر ہی چلو پھر۔ کیا؟ ہاں وہ ان کا بس
صبح صبح کھیلتے ہیں نا، اس پارک میں نہیں مزہ آتا ہے؟ چلو پھر بڑی پارک میں چلو حفیظہ، چلو پھر حفیظہ چلو، اسی میں ہی چلے نکلے، زاویار نہ ہو تو مزہ بھی نہیں آتا نا، زاویار کے ساتھ تو صبح صبح رونق ہوتی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں یہ پھول لگے ہوئے ہیں اس طرف، ادھر کدھر جا رہے ہو بیٹا؟ ادھر کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کیا تو اصلی ہے نا پھول؟ کیا ہو گیا ہے انیزا؟ خیر ہے؟ کہہ رہی ہے یہ اصلی ہے؟ کون سی والی بیٹی؟ حافظہ نہیں شرارتی کرتی، حافظہ اچھی بچی ہے، آپ بھی اچھی بچی ہے۔ نہیں اچھی بچی ہے تو اچھی کی تعریف کرنی چاہیے نا، ہاں؟ یہ ہے ہی اب، چلو نانیزا کس طرف جانا ہے؟ اس طرف جانا ہے؟ کیوں؟ چلو اچھا ادھر سے چل رہے ہیں، آپ نے واک کی کرنی ہے نا؟ کیا؟ میں ادھر ہی کر لوں گا، چلیں چلو ٹھیک ہے چلیں۔ کیا بیٹھ جائیں ادھر ہے؟ کیا ہوا صحیح نہیں ہے؟ ہوں؟ بس وہ تو میں تو ہمیشہ یہی کرتا ہوں، نیچے چیزیں نہیں پھینکنی چاہیے۔ کیا؟ دیکھو سٹائل کیسے تصویر کھینچنے کا سٹائل، اس کو سٹائل بہت آتے ہیں۔ اور کون سے سٹائل سے تصویر کھینچانی ہے؟ بعد میں دیکھیں گے، سٹائل تمہیں بہت کرنے آتے ہیں۔ چلو چلتے ہیں۔ انیزا کی تو بہت ہی اچھا آ رہی ہے نا، سٹائل بہت بناتی ہے، کوئی اور سٹائل کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ۔ کیسے؟ ایسے کر کے تصویر کھینچو، کیسے کرے تو پھر میں کھینچوں؟ یہ لو آپ کی تصویر آ گئی ہے۔ حافظہ کی چھوڑو، حافظہ کو رہنے دو، وہ کر لے گی، وہ بہت معصوم ہے۔ یہ ہمیشہ پتہ ہے کیا بات ہوتی ہے، جو لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں نا تو ٹائم کے پابند ہوتے ہیں، صبح سویرے اٹھتے ہیں، ہمیشہ صبح سویرے اٹھنے والے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جو وقت کا ضائع نہیں کرتے، صبح ٹائم کے اوپر اٹھتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں، جیسے آپ ہیں۔ ہاں وقت کی قدر کرنی چاہیے، جو وقت لیما گزر گیا، جو وقت گزر جاتا ہے نا تو پھر ہاتھ میں نہیں آتا، پھر بندہ پچھتا، بندہ یار تو کہتا ہے یار یہ وقت گزر گیا ہے، پھر ہاتھ میں، اسی لیے کہتے ہیں گزرا ہوا وقت جو ہے نا انسان کے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں آتا ہے۔ تو ٹائم ٹیبل کو جو بندہ کیلکولیٹ کر کے چلتا ہے نا اپنے ٹائم ہر چیز کا،
نہیں، جو بندہ ٹائم کی قدر کرتا ہر چیز ٹائم ٹیبل سے اس طرح سے چلیں. ہر 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 جو چیز ہوتی ہے نا وقت تو ٹائم کے ساتھ اچھی لگتی ہے. تو ٹائم کی قدر کیا ہوتی ہے کہ ٹائم پہ اٹھے، ٹائم پہ کھیلے، واک کے لیے ٹائم پہ جائیں، پڑھنے کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، آپ کا نماز کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. اور سب سے جو کامیاب جو چیز ہے نا وہ پتہ ہے کیا ہے کامیاب؟ نماز. جب آپ صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے ہیں نا اپنی روٹین کے اندر، تو زندگی میں وہی انسان کامیاب ہے جو کبھی بھی نماز کو نہ چھیڑے. تو جو بندہ نماز پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضروریات کو پوری کرتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی تو سورج بھی نکلنا شروع ہو گیا، یہ دیکھیں. چلیں آپ لوگ چلیں. دور دور ہو کے کھیل رہے ہیں بیٹا. کیا کہہ رہی ہے؟ دور دور ہو کے کھیلو. اس سے لگ ہی نہیں رہی ہے. کوئی بات نہیں. پاپا اور انیزا کھیل رہے ہیں. ایسے دیکھیں تھوڑے بہت تو ہو رہے ہیں. ایسے شاباش. کوئی بھی چیز نیچے گرے، کوئی ریپ ہو، کوئی بھی چیز ہو کھانے پینے والی، فوراً اٹھا کے اس کو کس میں پھینکیں؟ ڈسٹ بن میں. کیا حافظہ کو کیا کہنا ہے؟ جھولے نہیں کھانے کہ چلیں؟ بس ہاں ادھر سے 2-3 بنا کے تو پھر چلتے ہیں. بس 2-3 منٹ ہی ہیں. آہستہ آہستہ. انیزہ اس دن بھی گری تھی نا، پتہ ہے نا. گھر سے کیا انسٹرکشن تھی کہ انیزہ کو جھولے کے اوپر نہیں لے کے جانا، یاد ہے؟ اس دن کی طرح یہ نہ کہ پھر وہ ہاتھ چھوڑ کے اوپر چڑھے تو پھر نیچے گر جائے. کیا؟ لیکن ایک چیز کی تو آج کمی محسوس ہو رہی ہے. کیا؟ آج زاویار کو صبح صبح بخار ہوا تھا، لیکن زاویار کے ساتھ ہی تو مزہ ہے نا صبح. زاویار نہیں تو ایسے لگ رہا خالی خالی ہے پارک سارا. کیا کر رہا تھا؟ زاویار نے ٹینس وہ خود بھی سیکھتا ہے نا. 2-3 چیزیں ہیں انسان زندگی میں جو ہے نا اپنے، اگر آپ زندگی میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ اگر آپ دوستی محبت رہیں تو 2-3 چیزوں کا خیال رکھیں. کبھی بھی بچے مطلب ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے کہ بچے آپ کی بات نہ سنیں، آپ کی بات نہ مانیں.
ہوتا اس طرح ہے کہ جب ہم لوگ حد سے زیادہ بچوں کے اوپر سختی کرنا شروع کر لیتے ہیں، ڈانٹ ڈپل شروع کرنا کرتے ہیں بہت زیادہ ضرورت سے ہٹ کے، تو بچوں کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بچے بات نہیں سنتے، بچے مانتے نہیں ہیں۔ اچھا، روز روز سب سے جو ہے کہ روز روز اگر ہم لوگ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ہر روز بچوں کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے اوپر ڈانٹیں گے بچوں کو، تو بچوں کو پیرنٹس کے اوپر سے ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ پھر بچے کہتے ہیں کہ یار یہ ماما پاپا روزانہ صبح بولتے ہیں ڈانٹتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بولتے ہیں، بولنے دے، یہ روزانہ ان کی عادت ہے، بولتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں، ایسا دوستانہ ماحول رکھیں بچوں کے، کہ بچے یہ تصور ہی نہ کریں، بچے یہ تصور کریں کہ میری ماں، میرا باپ، میرا فادر مادر میرے دوست ہیں۔ تو آپ مطلب ایون کہ اس حد تک ہونا چاہیے کہ اگر آفس گئے ہوئے ہیں، کہیں دفتر گئے ہوئے ہیں، تو بچے باپ کی انتظار کریں۔ یہ نہ ہو کہ بچے باپ کی جب دیکھیں، جب جو بچے اپنے باپ کی ویٹ نہیں کرتے، اپنے باپ کا انتظار نہیں کرتے کہ میرے بابا آفس گئے ہوئے ہیں یا کسی فیکٹری گئے ہوئے ہیں یا کسی اسکول کالج گئے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے پیرنٹ سے، اپنے باپ سے، اپنے بابا سے ان کی دوستی نہیں ہے۔ اس دوستی بنانے کے لیے، بچوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے، بچوں کے ساتھ پیار محبت کرنے کے لیے بچوں سے دوستی لازمی ہوتی ہے۔ جب بچوں کو ہم اپنا زندگی میں دوست بنا لیتے ہیں، یہ یاد رکھیے کہ وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں، وہ بچے آگے بڑھتے ہیں، جاتے ہیں اور بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اچھا، غصے سے یا مار پٹائی سے یا گھر میں غصہ کر کے تو بچوں کو کبھی بھی آپ کسی کہتے ہیں کہ نا اچھی راہ کے اوپر آپ کو گامزن نہیں کر سکتے ہیں۔ جو موٹیویشن سے بچوں کو سبق ملتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ملتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پیرنٹس بچوں کے ساتھ ایک ایسا رویہ رکھیں، ایک ایسا دوستانہ ماحول رکھیں کہ بچے اس چیز کو فیل کریں کہ یار میرے ماں بابا میرے دوست ہیں، سب سے اچھا میرا کوئی دوست ہے تو میری ماں، میرا فادر میرے دوست ہیں۔ تو بچوں کو اس حد تک یہ نہ فیل کروائیں کہ بچہ ماں یا باپ گھر میں آئے تو بچے یہ سمجھے کہ ایک پولیس آفیسر جس طرح سچو تھانے میں بیٹھا ہوتا ہے، مجرم پیش ہوتا ہے تو ڈرتے ہیں کہ سچو بیٹھا ہوا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا سزا دے دیں گے، میرا کیا ریمانڈ ہوگا۔ یہ چکر نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ دوستی کریں، بچوں کے ساتھ ایک اچھا رویہ اٹھیں، بچوں کو ٹائم دیں۔ دیکھیں، مصروفیات، ہر بندہ آج کل مصروفیات ہے، مطلب کوئی میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو فارغ ہو، جس کے پاس فارغ وقت ہوتا ہو، گھر میں بیٹھا ہو۔ آج کل کا جو انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہی اس طرح کی ہے کہ ہر بندہ مطلب صبح اٹھتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، مطلب رزق کی تلاش میں لگا ہی رہتا ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کوئی مالدار ہے، کوئی فیکٹریز والا ہے تو وہ میں گھر میں بیٹھے گا، اس کو انکم آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بھی اٹھے گا، صبح اٹھ کے جائے گا اور فیکٹری میں کام کرے گا، دفتر میں بیٹھے گا، اپنی لیبر کو دیکھے گا، تب ہی وہ کامیاب ہوگا۔ اگر وہ گھر پہ بیٹھا رہے گا کہ میں ایک دفعہ پیسے لگا کے بیٹھا رہے گھر میں تو میری ارننگ آنا شروع ہو جائے گی، تو نہیں، کام کو دیکھنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، لک آفٹر کرنا پڑتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد، صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے بچوں سے دوستی کریں کہ صبح بندہ وہ دفتر جاتا ہے، آفس جاتا ہے، کہیں بھی جاتے ہیں، بچے آپ کی ویٹ میں رہیں، بچے آپ کی ویٹ میں ہوں۔ بچے یہ سمجھے کہ یار میرے بابا کہیں آفس گئے ہوئے ہیں، دفتر گئے ہوئے ہیں، فیکٹریز گئے ہوئے ہیں، اسکول گئے ہوئے ہیں، کالج گئے ہیں، آئیں گے تو ہم بابا کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے، بابا کے ساتھ کھیلیں گے۔ اس لیے بچوں کو، اولاد کو آپ ٹائم بھی دیں، مصروف بھی ہیں لیکن بچوں کو بھی ٹائم چاہیے، گھر والوں کو بھی ٹائم چاہیے۔ تو بچوں کو میں اس قدر آپ کا ویٹ ہونا چاہیے بچوں کو، تو یہ ایک بچوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سب سے بڑا جو کامیابی کا راز ہے نا، کامیابی کا راز ہی یہی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کامیاب کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو بچوں سے دوستی کریں بچوں کو۔ اچھا، سب سے بچے خراب کیا بنتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو اس ولاکس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ایک ایج ہوتی ہے، ایک ایج ہوتی ہے جب بندہ
بچے 16 ایج یا 17 ایج تک پہنچتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ بگاڑ کرنے والی کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ جو چیز بگاڑتی ہے وہ فون ہے۔ آج کل کا فون، یہی فون انسان کو بہت کچھ پازیٹیو چیزیں سکھاتا ہے، اور یہی فون ہے جو نیگیٹو چیزیں، نیگیٹو ایکٹیویٹیز بھی سکھاتے ہیں۔ اس لیے میں نے بہت سے پیرنٹس دیکھے کہ بچوں کو آئی فون لے کے دے دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی 8 میں پڑھ رہا ہے، کوئی 7 میں پڑھ رہا ہے، کوئی 5 میں پڑھ رہا ہے، ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے فون ہوتے ہیں۔ آپ ان سے زندگی میں کیا سکھائیں گے؟ جب اس ایج میں بچوں کی ضروریات ہی نہیں ہے، تو آپ اتنے بڑے بڑے فون ہم لوگ بچوں کو پکڑا دیتے ہیں، تو وہ بچہ مطلب بچے کا بچہ ہی ذہن ہوگا، بچہ اتنا مطلب اس کا ذہن پازیٹیو نہیں ہوگا۔ آپ بچے کو فون دیتے ہیں، آپ کو کیا پتہ آج کل نیٹ کا دورہ، بچہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں ہے، بچوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ایج ہوتی ہے جو 17 سے لے کے 24 یا 25 تک ایج ہوتی ہے، بچوں کو سمجھانے والی ایج ہوتی ہے، بچوں کے اوپر نظر رکھنے والی ایج ہوتی ہے۔ یہ وہی ایج ہوتی ہے جو بچوں کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے، اور بچوں کا جو فیوچر بنتا ہے نا، بچوں کا فیوچر بھی اسی ایج کے اوپر بنتا ہے۔ تو یہ اگر بچوں کو دو چیزیں، بچوں کے ساتھ دوستی کرنا سیکھیں، بچوں کے ساتھ دوستی کریں، اور تاکہ بچہ یہ نہ سمجھے کہ میرا دوست کوئی نہیں ہے، وہ سمجھے کہ میری زندگی میں سب سے بڑا کوئی دوست ہے تو میری ماں ہے، میرا باپ ہے۔ اور بچوں کو فون سے دور رکھیں، بچوں کو فون سے دور رکھیں، دیں اپنے سامنے دیں، ایل سی ڈی لگا کے دیکھیں۔ بچے کوئی چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں، وال کے اوپر ایل سی ڈی لگا لیں، نیٹ لگا لیں، تاکہ اب بچوں کی ایکٹیویٹی کا آپ کو پتہ ہو گھر کے اندر کہ بچے فون دیکھ رہے ہیں، نیٹ ہی چلانا ہے نا، کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی کارٹون دیکھ لیا، کوئی سٹوری دیکھ لی، لیکن وال کے اوپر ایل سی ڈی لگی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ فون لے کے بچے کمرے میں گھسے ہوئے ہیں، اندر کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو سکھانے والی چیز ہوتی ہے۔ اکثر کم عمر میں بچوں کو نہیں پتہ ان چیزوں کا، تو یہ ساری چیزیں پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو ایج 4-5-6 سال کا جو ایج ہوتی ہے نا، ایج تو اس ایج کے اوپر بچوں کے اوپر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ اور سب سے بچوں، میں نہیں کہتا بچوں کے دوست، لیکن بچوں کے دوست آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میرے بچوں نے جو دوست بنائے ہیں، جن کے ساتھ میرے بچوں کی دوستی ہے، وہ کس طرح کے ہیں، کس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ ہاں، بچوں کو کبھی بھی، اگر بیٹیاں ہیں تو کبھی بھی ان کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ اگر آپ ان کو پارک میں لے کے جاتے ہیں، کسی دوست کی طرف جاتے ہیں، اکیلا نہ بھیجیں۔ آپ دیکھیں، آپ ساتھ جائیں، ان کو ڈراپ کریں، چھوڑیں، لیکن یہ روز کا آنا جانا بھی، روز کے ملاقاتیں بھی دوستوں کے ساتھ بھی، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ چلو کہیں کبھی کبھار کہیں دوست کے ساتھ مل بنا، لیکن وہ آپ کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں بچوں کو ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے، ایک کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھانے کے لیے، ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے، ایک بڑا انسان بنانے کے لیے، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بچوں کے اوپر فوکس کرنے سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ کیونکہ بچے نادان ہوتے ہیں، بچوں کو نہیں سمجھ آتی ہے کہ کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بچوں سے دوستی رکھیں، بچوں کے ساتھ ایک ایسا انوائرمنٹ رکھیں کہ بچے ہمیشہ آپ کو یاد کریں۔ میری تو کوشش یہی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں بچے، میں بھی اسکول جاتا ہوں، میں بھی مطلب آفس کام کے لیے چلا جاتا ہوں، نکلتا ہوں، لیکن بچوں کو صبح ٹائم دے کے جاتا ہوں تاکہ بچے اس چیز کو فیل نہ کریں، اس چیز کو بچے، اور میرے بچے میں جب گھر سے نکلتا ہوں نا، جب واپس آتا ہوں تو میرے بچے فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں، میری ویٹ میں رہتے ہیں کہ بابا کب آئیں، بابا لیٹ ہو گئے ہیں، بابا آپ نے آئے نہیں ابھی تک۔ لیکن اس کا مطلب کیا کہ بچوں سے دوستی رکھیں۔ بس میرا آج کے میسج، آج کے بلاگ کا یہی تھا کہ آپ اپنے بچوں سے دوستی رکھیں، آپ اپنے بچوں سے پیار کریں، آپ اپنے بچوں کو دوست بنائیں۔ اچھا، تو جب گھر پہ پہنچے ہم لوگ تو زاویار مس تھا، تو زاویار تھوڑا سا ناراض ہو گیا تھا، تو میں نے کہا چلو زاویار کو دوبارہ لے کے چلتے ہیں مارکیٹ، تو کچھ بریڈ لے کے آنی تھی، تو اس پہ زاویار راضی ہو جائے گا، اس لیے ٹھیک ہے زاویار؟ گنتی کر رہا ہے 100 روپے 100 روپے 100 روپے 10 روپے 100 روپے 10 روپے 100 روپے 100 روپے 10 روپے 100 روپے
یہ اسپیشل ابھی ہم واک کر کے اپنا آج بچوں کی چھٹی تھی تو وہ پورا ہو گیا تھا ہمارا جو واکنگ ٹائم تھا سارا، لیکن جب گھر پہ پہنچے تو زاویار تھوڑا سا غصے سے ناراض تھا، تو ہم زاویار کی ناراضگی دور کرنے کے لیے نا تو ہم بیکری میں چلے جاتے ہیں، چلو بریڈ لے کے آتے ہیں، زاویار بھی تھوڑا سا ہیپی ہو جائے گا۔